فرمایا جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا موت بالکل قریب ہے، پکا یقین کر لینا موت بالکل قریب ہے۔ اس وقت توبہ کر لینا، اللہ سے صلح کر لینا، ان لمحات کو غنیمت جاننا۔ آخر وہ کون سی 3 علامات ہیں، آخر وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان کو موت کی فکر لاحق ہو جاتی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک دن کسی قبرستان سے گزرے تو قبرستان کے اندر ایک قبر کھودنے والے نے حضرت علی سے پوچھا، یا حضرت موت کے قریب آنے کی چند نشانیاں بتا دیں، موت کے جلد آنے کی چند علامات بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ویسے تو انسان اس دن سے ہی مر جاتا ہے جس دن انسان کے اندر احساس مر جاتا ہے۔ انسان اس دن سے ہی مر گیا تھا جس دن انسان کے اندر سے احساس ختم ہو گیا تھا، جس دن انسان کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی ختم ہو گئی۔ فرمایا جس انسان کے اندر احساس مر جائے، لوگوں کے لیے ہمدردی ختم ہو جائے، مٹ جائے، وہ انسان زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ کہلوانے کا حقدار ہوتا ہے۔ فرمایا موت کے آنے کی پہلی نشانی، جب جسم موت کے بالکل قریب ہوتا ہے تو انسانی حاجات جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے۔ جب بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے تو لاخر جسم مزید توانائی حاصل کرنے کے لیے جسم کے اندر خوراک کا آنا بند کر دیتا ہے۔ روٹی کا جسم کے اندر جانا، غذا کا اندر جانا، حلق کے اندر 2 گھونٹ پانی کے جانا بند کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے کی، یہ نشانی ہے موت کے بالکل قریب ہونے کی۔ فرمایا موت سے کچھ دیر پہلے ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا جو دل ہے، اس دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہونے لگ جاتی ہے، بے ترتیب سی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے دل کی جو دھڑکن ہے یہ بے ترتیب سے ہو گئی ہے۔ جب دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو جاتی ہے پھر انسانی نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب روح جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے، جب انسان بالکل موت کے قریب چلا جاتا ہے، اس وقت انسان کے پیر، ہاتھ اور گھٹنوں کا رنگ بدلنے لگ جاتا ہے۔ انسان کی آنکھوں کا رنگ نیلے رنگ میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیدا ہونے لگتی، اور جب انسان کی روح نکلتی ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، اور جب انسان کی روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور شیطان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں کلمہ نہ پڑھنے کے مشورے دیتا ہے، اور دوسری طرف دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اگر انسان 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتوں کے مشورے کو قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ سنو، اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، اگر انسان بدکار ہوتا ہے، اگر انسان سیاہکار ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، تو وہ شیطان کے مشورے کو قبول ہی کر بیٹھتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پاتا اور خاتمہ ایمان کے بغیر ہی مر جاتا ہے۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، او مرنے والے انسان، آج تیری دولت کہاں گئی؟ جس دولت پر تو اتراتا تھا، جس دولت پر تو فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، جس دولت کی وجہ سے
تو خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھتا تھا اور خدا کی مخلوق کو خود سے کم تر سمجھتا تھا۔ وہ تیرے عزیز و اقارب کہاں گئے جو کہتے تھے ہم تیرے لیے جان وار دیں گے، ہم تیرے لیے جان کی بازی لگا دیں گے؟ اور تیری اولاد کہاں گئی جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا؟ آج کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، آج کوئی تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار نہیں، آج تو اکیلا ہی مرے گا، آج تو اکیلا ہی موت کی تکلیف برداشت کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، نہ دائیں پھرتی ہیں نہ بائیں پھرتی، سیدھا چھت پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب فرشتہ انسان کی روح نکال کر آسمان کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے نا، تو انسان اپنی روح کو دیکھتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ میری روح جا رہی ہے۔ انسان کی آنکھیں اس لیے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ انسان اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندو، میرے اس احسان کا شکر ادا کیا کرو۔ مالک کون سے احسان کا؟ فرمایا یہ جو میں نے تمہیں موت عطا کی ہے۔ مالک تو نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ تو تیرا احسان بنتا ہے، اور یہ موت کا احسان کہاں سے آ گیا؟ فرمایا موت کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں قبر جیسا خوبصورت مکان بھی دیا ہے، یہ بھی میرا تم پر احسان ہے۔ یا اللہ قبر کا احسان کہاں سے آ گیا؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو جب کتا مر جاتا ہے تو کتے کو روڑی پر پھینک دیا جاتا، کتے کو چیر پھاڑ کر کھایا نہیں جاتا۔ جب پلید کتا مر جاتا ہے تو کتے کو روڑی پر پھینک دیا جاتا ہے۔ جب ذبح کیے بغیر بکری مر جاتی ہے تو بکری کو روڑی پر پھینک دیا جاتا ہے۔ کتا مرا روڑی پر گیا، بکری مری روڑی پر گئی۔ اے بندے ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، اگر تجھے بھی روڑی پر پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی حرام بکری سمجھ کر روڑی پر پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی جلا دیا جاتا تو کیا تھا؟ فرمایا نانا یہ میرا شاہکار ہے، او میرے بندو یہ میرا شاہکار ہے، اسے غسل دو، اسے چٹا لباس پہنا دو، اسے عطر لگا دو، خوشبو لگا دو، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسے اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ۔ آئے ہائے آج تو دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے۔ اللہ آواز دیتا ہے میرے اس بندے کو ایک بندہ بھی نہیں 4 بندے اٹھائیں اور کندھا بھی بدلتے رہنا، اور آہستہ آہستہ جانا، میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگنے دینا۔ اور تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا، بتا تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، مسجدیں ویران پڑی رہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تیرا انتظار کرتی رہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن تیرے منتظر رہے، ساری زندگی تو نے غفلت میں گزار دی، اپنی جوانی آوارگی میں گزار دی، اور ظالم تو نے تو مجھے ایک سجدے کے قابل بھی نہ سمجھا، کبھی تو نے مجھے ایک سجدہ نہیں کیا۔ دیکھ تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور بتا تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا ہے، اور تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے رسوا تو نہیں ہونے دیا، دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے ذلیل تو نہیں کیا۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔